تم ان لوگوں کو زندہ ملتے ہو یا مردہ، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھنے کا مطالبہ کیے بغیر تاوان کی رقم ادا کرنے پر مجبور ہوں گے، سمجھے مسٹر CIA؟ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور دروازے سے گزر کر باہر چلا گیا۔ دوسرا بھی اس کے پیچھے تھا۔ کیلی لیٹا ریت تھوکتا رہا، مایوسی اس کے وجود کو شل کیے دے رہی تھی۔ صدائے کشمیر دوپہر کے ذرا دیر بعد ہی اپنے مقام پر پہنچ گئی تھی۔ سعادت اور جے لینڈ روور میں اور افسر خان اپنی کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہیں جگہ جگہ روڈ بلاک نظر آئے، لیکن سرنگ دوبارہ کھول دی گئی تھی، لہٰذا انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ سعادت نے جے کو راستے میں اتارا اور خود اپنی دکان کی طرف چل دیا۔ جے اور افسر خان کی ملاقات ٹیلی گراف آفس میں ہوئی۔ افسر خان نے وہاں 2 ٹیلی گراموں کے مضمون تیار کیے اور کھڑکی پر دینے سے پہلے جے کو دکھائے۔ پہلا ٹیلی گرام نیلم انٹرپرائز کے نام تھا۔ آپ کا مال شیڈول کے مطابق یہاں پہنچ گیا ہے۔ مال بھیجنے والی کمپنی اب آپ کی زبانی تصدیق کی منتظر ہے۔ افسر خان نے وضاحت کی کہ اس مضمون میں لبریشن فرنٹ والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اغوا کا منصوبہ کامیاب رہا ہے۔ نیلم انٹرپرائز ایک مسلمان کشمیری کی فرم تھی جو گاڑیاں اور ان کے پرزے درآمد کرتی تھی اور فرنٹ کے لیے کمیونیکیشن سینٹر کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ دوسرا ٹیلی گرام بینک آف اومان کے نام تھا۔ اس کا مضمون تھا، اپنے اکاؤنٹ ہولڈر نمبر 00294443 کو مطلع کر دیں کہ بمبئی پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کا بل آف ایکسچینج آج دے دیا گیا ہے۔ خالد خان۔ یوں وزیر اعلیٰ شیخ کو منصوبے کی کامیابی کی اطلاع پہنچ جاتی۔ ان ٹیلی گرامز پر شک کرنے کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ اس طرح کے بزنس ٹیلی گرام ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں وصول ہوتے اور بھیجے جاتے تھے، اور ٹیلی گرامز کی زبان بھی کوئی پیچیدہ یا اشاروں کی زبان نہیں تھی۔ افسر خان نے دونوں ٹیلی گرام ارجنٹ بھجوائے تھے۔ پھر افسر خان نے اپنے بریف کیس سے 2 دستاویزات نکالی۔ ایک بینک آف اومان کا بل آف ایکسچینج تھا جس پر شیخ اور اس کے ایک ساتھی ڈائریکٹر کے دستخط تھے۔ وہ اس کارپوریشن کے اکاؤنٹ سے متعلق تھا جو شیخ نے اپنے مالی معاملات کی آڑ کے لیے قائم کی تھی۔ اس گروہ سے اب سے 1 ہفتے بعد یعنی 28 اگست کو بینک وہ دستاویز پیش کرنے والے کو 1 کروڑ امریکی ڈالر ادا کرنے کا پابند تھا۔ وہ ایسی دستاویز تھی جسے کینسل نہیں کیا جا سکتا تھا اور جیسے مقررہ تاریخ سے پہلے کٹوتی کے ساتھ کم قیمت پر فروخت کر سکتا تھا۔ یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ کسی بھی وجہ سے تاوان کی ادائیگی نہ ہو تو شیخ کو بھاری خسارہ ہوتا۔ اس کے توڑ کے لیے دوسری دستاویز موجود تھی۔ وہ ایک پرمیسری نوٹ تھا جس کا مضمون ایک لائق وکیل نے تیار کیا تھا۔ اس گروہ سے اس تاریخ یعنی 28 اگست کو جے پال کو شیخ کارپوریشن کو 1 کروڑ امریکی ڈالر کی ادائیگی کرنا تھی۔ جے نے ٹیلی گراف آفس کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر اس پرمیسری نوٹ کو بغور پڑھا، پھر اس پر دستخط کر کے اسے افسر خان کی طرف بڑھا دیا۔ اب دونوں پارٹیوں کے پاس ایک ایک قانونی ہتھیار تھا۔ دونوں دستاویزات ایک دوسرے کو کینسل کر سکتی تھی۔ ایک دستاویز جے کے پاس ہوتی اور دوسری شیخ کے پاس۔ اگر کسی وجہ سے تاوان کی وصولی نہ ہوتی تو ان دونوں کو صرف اتنا کرنا تھا کہ دستاویزات بدل لیتے۔ جے بل آف ایکسچینج واپس کر کے پرمیسری نوٹ واپس لے لیتا اور معاملہ نمٹ جاتا، اور تاوان آ جاتا تو جے بل آف ایکسچینج کیش کرا لیتا اور شیخ اسے پرمیسری نوٹ واپس دے دیتا۔ دونوں دستاویزات کی تعمیل کی تاریخ اور وقت ایک ہی تھا، لہٰذا کوئی فریق بھی دوسرے کو ڈبل کراس نہیں کر سکتا تھا۔ یوں تاوان کیش وصول کرنے کے جھنجٹ سے بھی نجات مل گئی تھی۔ جے نے اپنی دستاویز جے میں رکھی۔ افسر خان نے پرمیسری نوٹ کو بریف کیس میں رکھ لیا، پھر وہ ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ شام کی فلائٹ سے اسے واپس جانا تھا۔ جے ٹیلی گراف آفس سے باہر نکلا تو خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ گزشتہ ہفتوں کی اعصابی کشیدگی دھل گئی تھی اور اس کا زور زور سے کہکہ لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اب بس انتظار باقی تھا۔ ہاتھی نکل چکا تھا، صرف دم رہ گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ انتظار والا معاملہ ہی سب سے کٹھن ہے۔ اب اسے ایک جام کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کوئل کلب کی طرف چل دیا۔ حوالات میں انسپیکٹر وباکر اور منشیات فروش جونی یاؤ ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ان کے درمیان فارمیکا کے ٹاپ والی ایک میز تھی۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے گفتگو کر رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وباکر بول رہا تھا اور یاؤ سن رہا تھا۔ یاؤ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ واقعی وباکر کی بات توجہ سے سن رہا ہے۔ اس یک طرفہ گفتگو کے دوران کئی بار وباکر کا تحمل جواب دینے لگا تھا۔ اب بولو، آخر میں اس نے کہا، یہ سودا قبول ہے؟ یاؤ نے اپنی ہتھیلیوں سے چہرے کا پسینہ پوچھا۔ نروس ہونے کی وہ واحد علامت اب تک اس میں نظر آ رہی تھی۔ اسے اس امریکی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی جس نے اسے پھنسوایا تھا، لیکن مسئلہ اصول کا تھا۔ یاؤ کا اصول تھا کہ قانون سے کبھی تعاون نہ کیا جائے، اور وباکر کی پیشکش اس کی چھٹی حص کو بھی قبول نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بار زبان کھولنے کے بعد وہ بہت بڑے جنجال میں پھنس جائے گا۔ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے انسپیکٹر سے پوچھا۔ سب کچھ، وباکر نے کہا۔ ایک تو ہمیں ہر قیمت پر اس سیلر کو گرفتار کرنا ہے،
تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہو، لیکن میرے سوالوں کا جواب ہاں یا نہیں میں دینا مدد میں شمار نہیں ہوگا۔ تمہیں رعایت مل سکتی ہے مگر اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ میں اور کیا بتاؤں؟ جو کچھ معلوم تھا پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، وباکر نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اسے دہراتے ہیں، ممکن ہے تمہیں کچھ اور یاد آ جائے۔ وہ پہلی بار تمہارے پاس 2 سال پہلے آیا تھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ سیلر تھا؟ پورا یقین ہے مجھے۔ تم نے کبھی اسے یونیفارم میں دیکھا؟ نہیں، اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، جہاز سے اترنے والے وردی پہن کر نہیں آتے۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ وہ سیلر تھا؟ اسے ایک اور سیلر اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں بغیر جان پہچان کے کبھی مال نہیں دیتا، اور تمہیں اس تعارف کرانے والے سیلر کا نام بھی یاد نہیں؟ یاد نہیں کیا، مجھے معلوم ہی نہیں۔ میں ناموں میں نہیں چہروں میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ پہلی ملاقات کے بعد سے اب تک وہ کتنی بار تمہارے گھر آیا؟ کوئی 20-25 مرتبہ تو آیا ہوگا۔ کوئی ایک تاریخ یاد ہوگی ایسی جب وہ تمہارے گھر آیا ہو؟ نہیں۔ تم لین دین کا تحریری ریکارڈ نہیں رکھتے۔ میں کوئی جائز کاروبار نہیں کرتا، انکم ٹیکس بھی نہیں دیتا، یاو نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ کیا وہ کسی مخصوص وقت آتا تھا؟ یاو نے نفی میں سر ہلایا۔ انسپیکٹر وباکر آہ بھر کے رہ گیا۔ یاو تعاون کرنا چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کی یادداشت کے خانے میں اس کے اپنے رازدارانہ مزاج کی کھڑی کی ہوئی کئی رکاوٹیں موجود تھیں۔ وباکر نے ایک اور زاویے سے کوشش کی۔ وہ ادائیگی کیسے کرتا تھا؟ نقد، عام طور پر روپے میں اور کبھی کبھی امریکی ڈالرز میں۔ کتنی رقم کا مال خریدتا تھا؟ عام طور پر زیادہ سے زیادہ $300 کے مساوی رقم ہوتی تھی۔ کیا خیال ہے وہ ہیروئن لے جا کر دوسرے سیلرز کو بیچتا ہوگا؟ مجھے اس سے غرض تھی نہ میں نے اس بات میں کبھی دلچسپی لی، یاو نے کہا۔ پھر اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نظریں الماریوں پر جم گئیں جن میں پولیس ریکارڈ کی فائلیں لگی ہوئی تھی۔ وباکر کو لگا کہ یاو کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرا دیر بعد یاو نے کہا، تاریخیں معلوم کی جا سکتی ہیں، میں امریکی ڈالر ایک مخصوص جگہ سے تبدیل کراتا ہوں، وہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات؟ انسپیکٹر وباکر نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اب شروع ہوئی ہے تلاش نام کی کہانی۔ زاریوف ایک امریکی اسکالر تھا۔ مالابار ہلز کے علاقے میں اس نے ایک بنگلہ کرائے پر لیا ہوا تھا۔ بظاہر وہ بھارت میں ایک کتاب کے سلسلے میں مقیم تھا۔ بھارت میں مختلف مذاہب اور تہذیبیں، یہ اس کی کتاب کا عنوان تھا۔ لیکن انسپیکٹر جگن ناتھ جانتا تھا کہ وہ بہت باخبر آدمی ہے۔ جگن ناتھ وباکر کو ڈراپ کرنے کے بعد دفتر کی گاڑی میں مالابار ہلز کی طرف چل دیا۔ راستے میں یوتن کے بیان کی بھی تصدیق ہو گئی۔ نیلے رنگ کی ایک ڈاٹسن اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس میں 2 افراد بیٹھے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ دونوں چینی تھے۔ جگن نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ زاریوف اسے گیٹ پر ہی مل گیا۔ شاید اسے جگن کی آمد کی توقع تھی، بلکہ وہ اس کے سبب سے بھی واقف تھا۔ اس نے عقب میں آنے والی ڈاٹسن کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے بنگلے کی طرف آنے والی سڑک کا اختتام اندھی گلی میں ہوتا تھا۔ نیلی ڈاٹسن والے وہاں پہنچ کر بوکھلا گئے۔ انہوں نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور واپس چلے گئے۔ آپ انہیں جانتے ہیں مسٹر زاریوف؟ ہاں، یہ نیو چائنا نیوز ایجنسی کے نام نہاد جرنلسٹ ہیں۔ در حقیقت چینی جاسوس ہیں، میرے بنگلے پر نظر رکھتے ہیں۔ اس وقت تو یہ میرا تعاقب کرتے ہوئے آئے ہیں، جگن نے بتایا۔ حیرت ہے، لگتا ہے کوئی کام نہیں ہوگا۔ تفریحاً تمہارا پیچھا کر رہے ہوں گے، لیکن آج ہی کیوں؟ اندر تو چلو، زاریوف نے کہا۔ وہ جگن کو ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہ پستہ قد، موٹا اور گنجا شخص تھا۔ آنکھوں پر دبیز شیشوں کا چشمہ لگاتا تھا اور دیکھنے میں اسکالر ہی لگتا تھا۔ اس نے جگن کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ایک کوچ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ اس نے تالی بجائی۔ اندر سے ایک ملازمہ نمودار ہوئی، وہ بھی روسی ہی تھی۔ اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ باندھے اس کے حکم کی منتظر کھڑی رہی۔ ہاں مسٹر ناتھ، روسی وسکی چلے گی؟ زاریوف نے جگن سے پوچھا۔ جی ہاں، آج تو میں ضرورت بھی محسوس کر رہا ہوں۔ زاریوف نے ملازمہ سے روسی زبان میں کچھ کہا۔ ملازمہ اندر چلی گئی۔ زاریوف نے دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائیں اور جگن کو بغور دیکھنے لگا۔ صبح جیسے ہی مجھے خبر ملی میں نے جان لیا کہ آج تم ضرور آؤ گے، لیکن میں تمہارے ان کہے سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی معلوم نہیں، مجھے اپنی رائے بتائیں، جگن نے کہا۔ یہ آپ کی طرف سے تو کسی کا کام نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا، بلکہ میں انہیں روک دیتا۔ اس میں ہمارے لیے تو سراسر نقصان ہی ہے۔ آپ کھل کر بات کریں، پوری رازداری کے ساتھ۔ میں اسے کسی کے سامنے نہیں دہراؤں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ نہایت خفیہ نوعیت کا ہے۔ زاریوف نے ایک گہری سانس لے کر کہا، لہٰذا بات تم سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ میں تمہیں اپنا بہت اچھا دوست سمجھتا ہوں، ورنہ کبھی زبان نہ کھولتا۔ دیکھو، ہم روسیوں کا مفاد اس میں ہے کہ ڈیوڈ کیلی بحفاظت واپس آ جائے۔ خبروں میں اسے سفارتکار قرار دیا گیا ہے، لیکن تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت وہ ایک بے حد اہم انٹیلیجنس آفیسر ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور امریکی کبھی بتائیں گے بھی نہیں۔ اسی وقت ملازمہ ووڈکا کی بوتل، برف کی باسکٹ، سوڈے کا سائفن اور 2 جام لے آئی۔
زاریوف نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور خود جام بنانے لگا۔ ان دنوں ہمارے اور امریکہ کے درمیان تعاون کی فضا موجود ہے، اس میں CIA بھی شامل ہے۔ امریکی ان دنوں برطانیہ سے اتنے قریب نہیں جتنے ہم سے ہیں، خاص طور پر چینیوں کے بارے میں معلومات کے معاملے میں وہ ہم پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ہمیں بھی امریکیوں سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ معلومات جو امریکیوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ چند ماہ میں ہمیں چینیوں کے میزائل پروگرام کے بارے میں غیر معمولی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ برف لوگے؟ سوڈا ملاؤں؟ جی ہاں، شکریہ۔ امریکی اپنے ذرائع معلومات نہیں بتاتے، لیکن ہمارے اپنے بھی ذرائع ہیں۔ ڈیوڈ کیلی کی بمبئی آمد کے بعد سے یہ معلومات آنا شروع ہوئی ہیں۔ ہمیں کیلی کے بیک گراؤنڈ کے متعلق جو کچھ معلوم ہے تمہیں نہیں ہو سکتا۔ زاریوف نے اپنی بات جاری رکھی۔ سن 35 میں چان سوشین نامی ایک چینی شنگھائی سے امریکہ گیا۔ وہاں اس نے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی۔ وہ غیر معمولی ذہین اور باصلاحیت طبیعیات دان تھا۔ اس صدی کی چھٹی دہائی میں وہ کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ امریکہ میں راکٹ ریسرچ کے شعبے کا وہ ڈائریکٹر تھا۔ پھر میکارتی کا چکر چلا تو اسے کمیونسٹ قرار دے دیا گیا۔ FBI اس کے پیچھے پڑ گئی۔ سن 55 میں وہ اپنی فیملی سمیت چین واپس چلا گیا۔ ڈیوڈ کیلی ان دنوں CIA کا جونیئر آفیسر تھا۔ اس نے چان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ نہ جائے، امریکہ ہی میں رہے۔ زاریوف نے اپنے جام سے چھوٹا سا گھونٹ لیا۔ ان دنوں ڈاکٹر چان پیکنگ کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام میں میزائل ساز ادارے کا ڈائریکٹر ہے۔ یہی نہیں، وہ چینی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا متبادل ممبر بھی ہے۔ تو پھر جگن کے لہجے میں الجھن تھی۔ جو معلومات ہمیں CIA کے توسط سے حاصل ہو رہی ہیں وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ چین میں کوئی اونچی سطح کا شخص مخبری کر رہا ہے۔ زاریوف نے کہا، اتنی اونچی سطح کا جیسے چان سوشین ہے، یعنی چان سوشین CIA کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ جگن ناتھ کے لہجے میں بے یقینی تھی، اور ایسے شخص کو انٹیلیجنس کی اصطلاح میں اثاثہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، بہرحال یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ امریکی اس بات کا اعتراف کبھی نہیں کریں گے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ اگر سوشین راز فراہم کر رہا ہے تو ڈیوڈ کیلی کے توسط سے کر رہا ہوگا۔ اس لیے ڈیوڈ کیلی کی بحفاظت واپسی ہمارے لیے اہم ہے، اور اسی لیے میں تمہیں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں۔ اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ اغوا کرنے والوں کو علم بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیسی ہلچل مچا دی ہے۔ کوئل کلب میں ٹیلی ویژن نہیں تھا، لیکن ایک ممبر ریڈیو لے آیا تھا۔ کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ وہ 1 بجے والی خبر سن رہے تھے۔ جے بھی اس طرف چلا گیا۔ چند فوجی دستے اور ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر بھی پولیس کی مدد کر رہے تھے۔ مجرموں کو تندہی سے تلاش کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کسی نے اس اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت زر تعاون کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے۔ وزیر اعظم اور صدر نے صدر امریکہ سے رابطہ کیا ہے۔ جے دل ہی دل میں مسکرایا اور کاؤنٹر کی طرف واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک جام طلب کیا۔ وہ سمندری طوفان کے بارے میں خبر نہیں سن سکا، جس کا مرکز بمبئی سے 300 میل دور تھا اور جو مسلسل شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جگن ناتھ نے فون پر سنیل شرما کو صورتحال بتائی۔ سنیل شرما نے اسے کھانے کی چھٹی دے دی۔ اس کا گھر قریب تھا، لہٰذا وہ کھانا کھانے گھر چلا گیا۔ اسے توقع تھی کہ بیوی کا موڈ بہت خراب ہوگا، مگر وہ خوشگوار خیر مقدم اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ جگن، ابھی تم کام سے فارغ تو نہیں ہوئے ہوگے؟ اتنی جلدی ناممکن ہی نہیں، گیتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس آدھے گھنٹے کی مہلت ملی ہے، جگن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، میں اتنی دیر میں نہاؤں۔ جگن باتھ روم میں چلا گیا۔ بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ پسینے میں نہا رہا تھا۔ اس کا پورا جسم چپچپا رہا تھا۔ نہ دھو کر کپڑے بدل کے وہ باہر آیا تو گیتا کھانا لگا چکی تھی۔ میں نے ریڈیو پر خبر سنی ہے، تم اسی کیس پر کام کر رہے ہو نا؟ گیتا نے کھانے کے دوران کہا۔ مجھے اپنے صبح کے رویے پر افسوس ہے۔ مجھے بھی افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہارا دن خراب ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کچھ ضروری کام نمٹا لیے اس دوران۔ پتا ہے، میں شناختی کارڈ آفس میں چلی گئی تھی۔ توبہ، کیا جھنجٹ ہے۔ فارم بھرو، فنگر پرنٹس دو، تصویریں کھنچواؤ، درد سر ہے اچھا خاصا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ جگن عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے جگن؟ کچھ نہیں، ایک عجیب سا خیال آ گیا ہے، جگن نے کہا۔ یہاں ایسے غیر ملکی بھی ہیں جو کانٹریکٹ پر یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کو شناختی کارڈ بنوانے کا حق حاصل ہے۔ تو پھر امریکی سفارتکار کی اغوا کی واردات میں ایک غیر ملکی ملوث ہے، اس کے فنگر پرنٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ خیال تو یہی ہے کہ وہ کوئی امریکی سیلر ہے۔ ممکن ہے یہاں کسی کمپنی میں کانٹریکٹ پر آیا ہوا غیر ملکی ہو۔ غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ تو نہیں ہوگی، چیکنگ آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ بات بن گئی تو اچھا ہے، نہیں بنی تو کوئی نقصان بھی نہیں۔ میں ذرا ایک فون کر لوں۔ ایس پی سنیل کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے میں وباکر کو بتا رہا تھا کہ محکمہ آبادی کا ریکارڈ اس انداز میں کام نہیں کرتا۔ نام معلوم ہو تو فنگر پرنٹ نکالے جا سکتے ہیں، لیکن فنگر پرنٹس کے ذریعے نام نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ اس سسٹم کو الٹا چلانے کی کوشش کی گئی تو لاکھوں افراد کے ریکارڈ کی چھان بین میں مہینے لگ جائیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن غیر ملکیوں کی تعداد تو بمشکل سینکڑوں میں ہوگی۔ صرف شناختی کارڈ کی غیر ملکیوں کی درخواست کو چیک کر کے مردوں کو الگ کر لیا جائے، اس میں بھی کئی دن لگیں گے جگن ناتھ۔
کچھ نہ ہونے سے تو بہتر یہی ہے جناب۔ ٹھیک ہے جگن۔ دلی میں امریکی سفارت خانے میں ایک ریڈیو روم بھی تھا۔ 3 بجنے میں 5 منٹ پر آپریٹر نے اپنے طاقتور شارٹ ویو ریسیور کو وارم اپ کیا، پھر اس نے میز پر رکھے ٹیپ ریکارڈر کا پلگ ریڈیو سے منسلک کیا اور ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیا۔ چند منٹ ٹیپ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کو سیٹ کر دیا اور یہ چیک کیا کہ ریسیور مطلوبہ فریکوینسی پر سیٹ ہے۔ اس ریسیور میں جدید ترین اور نہایت حساس آلات نصب تھے، لیکن کشمیر لبریشن فرنٹ والوں کے پاس بہت معمولی ٹرانسمیٹر تھا، اس لیے نشریات صاف نہیں ہوتی تھی۔ البتہ ٹیپ ریکارڈر ریکارڈنگ کے دوران انہیں صاف کر دیتا تھا۔ آپریٹر نے کانوں پر ہیڈ فون لگایا اور کرسی سے ٹیک لگا کر پاؤں پھیلاتے ہوئے سگریٹ سلگا لی۔ نشریات کا وقت 3 بجے تھا۔ ٹھیک 3 بجے ہوا کے دوش پر کشمیر کا ترانہ گونجا۔ آپریٹر نے ریکارڈر کا بٹن دبا دیا۔ اب نشریات ریکارڈ ہو رہی تھی۔ 40 سیکنڈ تک وہ بے دھیانی سے سنتا رہا۔ موسیقی نشر ہو رہی تھی، رزمیہ موسیقی تھمی تو اناؤنسر کی آواز سنائی دی۔ یہ صدائے کشمیر ہے، کشمیر لبریشن فرنٹ کی آواز۔ ہم خون میں نہائے ہوئے مظلوم کشمیر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اب آپ انگریزی میں ہمارا خصوصی بلیٹن سنیں گے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک اور آواز ابھری۔ کشمیر لبریشن فرنٹ کی ملٹری ہائی کمان اعلان کرتی ہے کہ انہوں نے امریکی ملٹری کے ایک اہم ایجنٹ کو پکڑ لیا ہے۔ یہ آپریشن آج صبح بمبئی میں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ایک خصوصی یونٹ نے مکمل کیا۔ قیدی ایجنٹ اس وقت فرنٹ کے قبضے میں ہے۔ کرسی پر بیٹھے آپریٹر کا جسم تن گیا۔ اس نے سگریٹ بجھائی اور آواز کچھ بڑھا دی۔ امریکی ایجنٹ کا نام ڈیوڈ کیلی ہے۔ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ CIA کا سینئر آفیسر ہے اور کشمیر اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف رہا ہے۔ اس لحاظ سے اسے جنگی قیدی سمجھا جائے گا۔ اس پر جنگی مجرم کی حیثیت سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں مروجہ بین الاقوامی قانون کے تحت اسے سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔